الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في القرآن: إنك لعلى خلق عظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من صلى علي صلاة مرة واحدة فصلى الله عليه 10 مرات. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ کی اس پر 10 بار رحمتیں نازل ہوتی ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کہ جمعہ کا درود تمہارا ہمارے پاس ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جو یہ چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ میرے قریب رہے، وہ دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرے. کثرت سے درود، علماء فرماتے ہیں کہ کثرت سے درود پڑھنے سے مراد یہ ہے کم سے کم روزانہ 313 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا کرے. کثرت سے درود پڑھنے والے کے دشمن زیر ہوتے ہیں. کثرت سے درود پڑھنے والے کو اللہ دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے، آخرت کی کامیابی عطا فرماتا ہے. کثرت سے درود پڑھنے والے کو مرنے سے پہلے مدینے والے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے. جو دنیا میں کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پڑھتا رہے، اللہ غیب سے اس کی روزی کو بڑھا دیتا ہے. کثرت سے جو درود پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو فرما بردار کر دیتا ہے. کثرت سے جو درود پڑھتا رہے، اللہ اس کے غم کو دور فرما دیتا ہے. کثرت سے جو درود پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرض اور محتاجی کو دور فرما دیتا ہے. کثرت سے درود پڑھتا رہے، بے اولاد ہو تو اللہ صاحب اولاد فرما دیتا ہے. گھر میں ناچاتی ہو تو اللہ ناچاتی کو دور فرما دیتا ہے. آقا فرماتے ہیں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کہ جس طرح کپڑے سے میل دھو دیا جاتا ہے صابن سے، اسی طرح درود سے بندے کا گناہ دھل جایا کرتا ہے. آئیے، اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہر وقت درود پڑھے کہ مقدر جگہ لیا جانے. درود پڑھ کے مقدر جگہ لیا جائے. چلو زمین کو فلک سے
ملا دیا جائے. ہر وقت درود، کثرت سے درود پڑھیں. درود اتنا پڑھیں کہ اندازہ نہ ہو کہ آپ نے کتنا پڑھا ہے. نصیب چمک جائے گا، پل صراط پر چلنا آسان ہو جائے گا. دشمن زیر ہوں گے، بلکہ دشمن آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں گے تو خود اپنی مصیبت میں وہ پھنس جائیں گے، یا اللہ ان کو آپ کا تابع دار بنا دے گا. آپ کے دشمن آپ کے غلام بن جائیں گے. کثرت سے درود پڑھیں. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی، کوئی دشمن آپ کا بگاڑ نہیں سکتا، کسی بھی دنگے فساد میں آپ کا بال بیٹا نہیں ہو سکتا، جبکہ زبان پر ہر وقت یا مصطفیٰ کے ترانے اور دل میں مدینہ کی یادیں بستی ہیں. میں سو جاؤں. وہ مائیں تھیں جب بچوں کو یہ لوریاں دے کر سناتی تھیں تو وقت بھی دنیا کو دکھایا کہ وقت کا وہ لوری کھانے والا بچہ غوث اعظم بن کر دنیا میں آ رہا ہے، خواجہ اجمیری بن کے دنیا میں آ رہا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی بن کے دنیا میں آ رہا ہے. اور آج مائیں اپنی زبانوں سے دنیا کی گندی باتیں نکال رہی ہیں، اس لیے تو یہ برکتیں ہم سے دور ہو گئی. وہ سوتی تھی اور سلاتی تھی بچوں کو، اور باہوں میں لے کے اپنے بچے کو دودھ پلا کر کہتی تھی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی، کہتے کہتے. تو آپ لوگ جانتے ہیں جمعہ کا درود الگ ہے، اور ایسا درود آپ میں سے کوئی یہ چاہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے نبی کا دیدار ہو؟ کون کون چاہتے ہیں؟ آپ اٹھائیے. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ارمان ہے، کیا سپنا ہے، کیا خواہش ہے. اس خواہش پر میں قربان جاؤں، اس امنگ پر میری جانیں قربان، جس دل میں مدینے کا عشق ہوتا، جس سینے میں مدینے کی گرمی ہو، اور وہ یہ چاہتا ہو کہ آقا کا ہم کو بھی دیدار نصیب ہو جائے. ایسے موہنی صورت والے اگر وہ اپنا جلوہ دکھائیں تو آدمی قبر کا عذاب بھی بھول جائے. دنیا کی عذاب تو کیا چیز ہے، اور قبر کے عذاب کی تو بات چھوڑ دیجیے. ارے اللہ کے پیارے بندو، میرے آقا جسے دیدار دے دیں گے اپنا، اسے نہ دنیا کی کوئی تکلیف پہنچا سکتی ہے، نہ آخرت کی کوئی تکلیف چھو سکتی ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ نبی کا دیدار ہو، تو جس کو چاہیے کہ نبی کے دیدار کی دل میں تڑپ رکھے، وہ جمعہ کی رات میں اور جمعہ کے دن میں درود جمعہ پڑھ لیا کرے. اور کتنی بار؟ 1000 بار نہیں، 100 بار نہیں، 500 بار نہیں، 50 بار نہیں، صرف ایک بار. بولیے صرف ایک بار نبی پر درود پڑھ لے. میرے آقا کا کرم دیکھیے، آقا فرماتے ہیں دیدار بھی کراؤں گا اور اپنے ہاتھ سے کرم کرتے ہوئے قبر میں بھی تمہیں اتاروں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھیے میرے ساتھ آپ لوگ مل کر بالا سے بلند، اس یقین کے ساتھ آپ پڑھیں گے اولیاء مسجد سے، اور میرے آقا سنیں گے مدینے میں گنبد خضرا سے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. جمعہ کی رات میں پڑھیں، جمعہ کے دن میں پڑھیں، چاہے جمعہ سے پہلے پڑھیں، چاہے جمعہ کے بعد پڑھیں، ہر جمعہ کی یہ عادت بنا لیں. اللہ تعالی رحمان ہے، اور جو نبی آپ کو دیا ہے وہ کریم مہربان رحمت للعالمین. انشاءاللہ دونوں کریم میں بات آپ کا بنتا ہوا نظر آئے گا. جانا کہ کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، کہ کیسے آقا کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے
ایسے آقا ہیں اور ایسے آقا ہو ظاہر سی بات ہے مجرم کتنا بڑا بھی ہو جائے، لیکن جب اسے معلوم ہے کہ مالک بڑا دیالو ہے، مالک کو صرف معاف کرنا آتا ہے، جرم پکڑنا نہیں، مالک کو صرف پناہ دینا آتا ہے، شرمندہ کرنا نہیں۔ ارے جب ایک ماں اگر اس کے بیٹا کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ یہ مجرم ہے، گنہگار ہے، سیاہ کار ہے، خطا کار ہے، اور طرح طرح کی ہمارے بیٹے کے اندر خرابی ہے، ماں کو سب معلوم ہے، لیکن اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ اگر پولیس پکڑ لے گی، حالانکہ سب مائیں نہیں ہوتی، بعض تو مجرم بیٹا کو دیکھ لی تو اب وہ ختم ہی کر دے گی خود ہی، لیکن ماں ہوتی ہے، بہرحال ممتا سب ماں میں ہوتا ہے۔ تو یہ ماں اگر دیکھ لے کہ اب بیٹے کا جرم ہمارے سامنے کھل کے آ گیا اور اب یہ پکڑا جائے گا، تو اس وقت یہ اپنا آنچل ڈالتی ہے اور کہتے نہیں میرا بیٹا تو اچھا ہے، نہیں میرے بیٹے نے کچھ نہیں کیا، نہیں میرے بیٹے کو چھوڑ دو، میرے بیٹے کو مت پکڑو، میرے بیٹے کو مت مارو، وہ ممتا جتاتی ہے۔ اے مسلمانوں، قربان جائیے شان رحمت للعالمین پر، قربان جائیے مدینے کے سلطان پر۔ ارے میرے مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میرے آقا کی عظمت پر قربان کہ دنیا کی جتنی مائیں ہیں ان ساری ماؤں کا پیار ایک طرف اور آمنہ کے لال کی رحمت للعالمین ایک طرف۔ وہ اتنا کرم فرماتے ہیں، اتنا کرم فرماتے ہیں کہ دنیا کا سارا بچہ دنیا میں آتا ہے، روتے ہوئے آتا ہے، چلاتے ہوئے آتا ہے، اور میرے آقا جب آتے ہیں دنیا میں آتے ہی اپنا سر زمین پر رکھ کر رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، اپنی گنہگار امت کو یاد فرماتے ہیں۔ میرے آقا ہم دکھیاری، ہم کمزور امتیوں کو یاد کرتے ہیں، قبر میں لٹایا جا رہا ہے، قبر میں دیکھا جا رہا ہے کہ لب مصطفیٰ ہل رہے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دیکھتے ہیں کہ قبر میں چہرے مصطفیٰ کی مسکراہٹ کے ساتھ لب مصطفیٰ ہل رہا ہے۔ آقا کی قبر میں شیر خدا جا کر کان لگاتے ہیں، فرماتے قسم خدا کی میرے مصطفیٰ قبر میں بھی اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ تو قہار ہے، جبار ہے، میرے بندے گنہگار ہیں، پکڑے گا تو یہ کوئی بھی نہ بچیں گے، اے اللہ تو اپنی شان غفور الرحیم سے ہمارے حوالے کر دے۔ دوستان محترم، اس نبی عظمت والی، شفقت والی، رحمت والی ذات سے ہم منہ موڑ لیں، ان کی اداؤں سے منہ موڑ لیں، ان کے اخلاق سے منہ موڑ لیں، ان کے کردار سے منہ موڑ لیں، ان کی تعلیم اور سیرت سے منہ موڑ لیں، یہ ایک غلام مصطفیٰ سے ممکن ہے۔ غلام مصطفیٰ میرے آقا کی سراپا ذات آپ کے لیے بخشش کا نمونہ ہے۔ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں آپ درود پڑھیں گے تو کیا نبی پر درود پڑھنے سے آپ کے درود بہت زیادہ بھیجنے سے نبی کا رتبہ بڑھے گا؟ یہ درود اس لیے آپ سے پڑھوایا جاتا ہے کہ آپ درود پڑھیں تاکہ اللہ کی ان پر اور مہربانی ہو؟ نہیں، اس لیے درود پڑھواتے ہیں بار بار، اس لیے نبی کا ذکر کرواتے ہیں بار بار کہ اللہ نے ان کو آپ کی قربت اور اللہ نے آپ کو بخشنے اور اپنے قریب کرنے اور اپنی مہربانیوں سے نوازنے کا اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے۔ جو جتنا ان پر درود بھیجے گا، جو جتنا ان کا نام لے گا، جو جتنا ان کو یاد کرے گا، وہ اتنا ہی اللہ کا مقرب ہوتا چلا جائے گا۔ تو آپ درود پڑھیں گے ان پر اور نصیب چمکے گا آپ کا، آپ درود پڑھیں گے ان پر اور برکتیں ملیں گی آپ کو، آپ پڑھیں گے ان پر درود اور قرضہ
آقا، آپ ان پر درود بھیجیں گے، دشمن آپ کے ذمہ ہوں گے، آپ ان پر درود پڑھیں گے، کل قیامت کے دن کثرت سے درود پڑھنے والے کو میرے آقا اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے۔ سبحان اللہ، ان کو یاد رکھیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ بندہ جتنا بھی مجرم ہو جائے، ان کی شان کریمی، ان کی شان رحیمی یقیناً اپنے نام لیواؤں کو فراموش نہیں کرتی۔ دنیا میں جتنے بھی دربار ہیں، جتنے بھی چوکھٹ ہیں، جتنے بھی رئیس ہیں، جتنے بھی مالدار ہیں، دنیا میں جتنے بھی عہدیدار ہیں، دنیا میں جتنے بھی زمیندار ہیں، آپ ان کی چوکھٹ پہ ایک بار جائیں گے دے دیں گے، 2 بار جائیں گے دے دیں گے، 3 بار جائیں گے دے دیں گے، 4 بار جائیں گے دے دیں گے، آپ 10 بار جائیں گے دے دیں گے، لیکن 11ویں بار ایک بات بتا رہا ہوں، 11ویں بار کہے گا بھائی جائے بھکاری، بہت ہو گیا، ہاں تیرا یہ دھندا بن گیا ہے بھائی، ہاں یہ تیرا دھندا بن گیا ہے، بس اب رہنے دے، اور رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا، رسوا ذلیل کر کے آپ کو دھکے دے کے اپنے چوکھٹ سے باہر کر دے گا۔ اے لوگوں، دنیا میں ایسا بھی کوئی دربار ہے جہاں بار بار آیا جائے، بار بار آیا جائے، اور بلانے والا کہے کہ بندہ تو آتا رہا، تو جب جب آتا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، تو جب جب آتا ہے میرے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے، اے میرا غلام، اے میرا بندہ، تو آتا رہا اور میرے دربار سے رحمت کے خزانے لیتا جائے۔ یہ اللہ کا دربار ہے، یہ مصطفیٰ کا دربار ہے، جو اللہ کے دربار کو میرے مصطفیٰ نے بتایا، اور بتایا یہاں 5 بار آیا کرو۔ اے ابو ذر، اگر کوئی یہاں 5 بار آئے تو جانتے اس کا حال کیا ہوگا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ پھر ایک ٹہنی ہلائی اور کہا دیکھو یہ پتے جھڑ گئے، کہاں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سارے پتے جھڑ گئے۔ آقا یہ ایک بھی جھاڑ پر پتا نہ رہا، پتجھڑ کا زمانہ ہے، سب پتے پیلے پڑے تھے، تھوڑی سی حرکت دی اور گر گیا۔ میرے آقا مسکرائے، کہا ابو ذر یہی حال اللہ کے دربار میں 5 بار آنے والوں کا ہوتا ہے، یہی حال ہوتا ہے۔ یہ جب جب اللہ کے یہاں سجدہ کرنے آتے ہیں، نبی پر درود پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نصیب کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بندہ تو میرے دربار میں سر جھکا رہا ہے، اب دنیا میں کہیں تیرا رسوائی اور آخرت میں کہیں تیرا رسوائی سے میں سر جھکنے نہیں دوں گا۔ سمجھ لیں گا؟ اللہ اکبر۔ آج غفلت کی دنیا جی رہے ہیں، نہ زبان پہ درود و سلام کے ترانے ہیں، نہ زندگی میں ذکر و اذکار کے معمولات ہیں۔ حضرت لقمان حکیم اکثر اپنے بیٹا کو کہتے تھے بیٹا ہر وقت زبان پر، ہر وقت کثرت کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور لا الہ الا اللہ، اور کبھی زیادہ ہو جائے تو محمد رسول اللہ شروع میں اور آخری میں۔ مثلا 100 بار پڑھنا ہو تو ایک بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد 99 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اور پھر آخری میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بار پڑھ لینا چاہیے۔ دنیا کا کوئی بھی عمل کریں اس سے پہلے اور بعد میں نبی پر درود ضرور پڑھ لیا کریں، اور کثرت سے درود پڑھیں، کثرت سے۔ اب 40 دن پڑھ کے دیکھ لیں، دنیا کا کوئی ایسا پاورفل کام نہیں ہوگا، کوئی ایسی پاورفل چیز نہیں ہے دنیا میں کہ جتنی زیادہ تعداد میں درود پڑھنے سے اللہ کا بندہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو درود کثرت سے پڑھیں۔ اور جانتے ہیں جب آپ کا ذکر ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہے گا، ذکر بھی 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ذکر تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ذکر کر رہا ہے اور دھیان کہیں ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو پڑھ رہا ہے اور کہیں بھی دھیان ہے۔
دکان میں، مکان میں بھی، بچوں میں، کاروبار میں، دوست احباب میں، دنیا میں، اچھی چیز میں، پھالتو چیز میں، کچھ میں بھی دھیان ہے، لیکن زبان سے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ ہوتا ہے نا، ایسا بھی ہوتا ہے. تو اگر ایسا بھی ہے تو بھی اس کا پاور ہے. اگر کوئی یوں بھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ یوں بھی بولتا رہے نا اور اس پر دھیان نہ دے، معنی پہ نہ جائے، مطلب پہ نہ جائے، اس کے ادب پہ نہ جائے، تو بھی اس کے بولنے کا ثواب دنیا اور آخرت میں اس کے فائدے ظاہر ہو جائے. سمجھ گئے؟ لیکن اگر بندہ اس کے تمام لوازمات، تمام میٹیریل کا لحاظ رکھتے ہوئے، ادب و احترام کے ساتھ، تمام شرائط کی پابندی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کسی ایک ذکر کا بھی چلا کر لے تو اس کا معقل ہو جائے گا. جیسے اللہ اکبر، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم فرماتے ہیں اللہ اکبر کہنے کا کسی نے پوچھا حضور اللہ اکبر کیسے کہنا چاہیے؟ کہا کہ اگر کروڑوں بار کہا تو ثواب تو ملے گا، لیکن زندگی میں ایک بار ایسے ضرور کہے جیسے سمندر میں ڈوبتا ہوا آدمی اپنی موت سے پہلے کہتا ہے. اس کو یقین ہے کہ اللہ بہت بڑی طاقت والا ہے. اللہ اکبر کہا، اس کی زبان اس کو یقین کے ساتھ نکالی اور وہ چاہے تو سمندر سے اس کو کنارے اٹھا کے رکھ دے. اتنا یقین کے ساتھ وہ جب کہے ڈوبتا ہوا آدمی اللہ اکبر، یا کسی شیر نے اس پہ حملہ کیا اب اس کو چیر پھاڑ کے کھا جائے گا اور اس کی زبان سے نکلے اللہ اکبر، یا آدمی اچانک جیسے گاڑی آ گئی اب ایکسیڈنٹ ہوگا اور مارا جائے گا اب اس کی زبان سے نکلے اللہ اکبر. زندگی کے ہر سانس پر بندے کو یوں ہی اللہ اکبر پڑھتے رہنا چاہیے. بولیے سبحان اللہ، تو کام بن جائے گا. حضرت لقمان حکیم نے فرمایا بیٹے تیرے سارے بگڑے کام بن جائیں گے.